السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ بولیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجك فيه من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن مثل أهل بيتي فيهم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنت فخر زمین و زمن شہنشاہ سخن سلطان علم و فضل عارف باللہ باقی باللہ باقی باللہ عاشق رسول اللہ یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم البرکت اہل بیت نبوت کے پاک کی بارگاہ میں یوں عرض پرداز ہے پارے صحف گنچہائے قدس پارے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے تطہیر کہتے ہیں پاک تطہیر کہتے ہیں صاف تطہیر کہتے ہیں منزہ تطہیر کے معنی پاکی کے ہے. فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث زینت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگرے پارے مصطفیٰ اس بطول جگرے پارے مصطفیٰ اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاذا مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام. میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں
نوجوان ساتھیوں، دور نزدیک سے آئے ہوئے معزز محترم مکرم مہمانوں، آل نبی اور آل علی کی محفل میں ہمارا شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئے حمد باری تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے آقائے دو جہاں، تاجدار قوم مکہ، سیاح لا مکہ، مکین لا مکہ، آبو دل انبیاء، جامو دل اصفیاء، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طه و یاسین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت و برکتیں حاصل کرے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل پچھلی تمام محفلوں سے پرکشش ہے، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن کو منتشر نہ ہونے دینا۔ اس محفل میں آج سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں، میرا نظام کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ ان کی شرکت کو قبول بھی کرے گا اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کا اللہ اجر بھی عطا کرے گا۔ خطبہ مسئلہ کے بعد آج اس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا۔ یہ آیت کریمہ پارہ تیسرا سورہ آل عمران شریف کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ اللہ جل مجدہ نے مدینہ پاک مدینہ منورہ میں نازل کیا، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بڑا پیارا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ہمارے دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی۔ اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے عقیدے میں پختگی پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آج اہل بیت نبوت پاک کی محبت کا چراغ مزید روشن ہوگا۔
اس آیت کریمہ کا شان نزول پہلے آپ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، ہمارا ایمان ہے جو قرآن کی نص کے مطابق ہے کہ وخاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ پر نبوت اللہ نے ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ مسلم ہے اور اللہ ہمیں اور آپ کو تمام کو اس عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر کم و بیش 500 سال قبل ایک نبی پیدا ہوئے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان کا نام حضرت عیسیٰ ہے، وہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو جب کلمہ حق کی دعوت دی، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی، عیسائیوں کو کلمہ طیبہ پڑھانا چاہا، تو عیسائیوں نے حضور سے جھگڑا کیا اس بات پر کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور سے سنا، آج کی محفل میں انشاءاللہ بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا آخری نبی بنا کر بھیجا، اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور اکرم سید عالم نے اپنا عقیدہ ان عیسائیوں کو بتایا، آپ میری طرف توجہ رکھنا، عیسائیوں کو اپنا عقیدہ بتایا۔ عیسائیوں نے حضور سے جھگڑا کیا، نہیں عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور نے کہا نہیں، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے رہیں گے۔ عیسائیوں نے حضور اکرم سید عالم کے ساتھ اس بات پر جھگڑا کیا اور بحث و مباحثے میں انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے، کیا تم نے بغیر باپ کا کوئی بیٹا دیکھا ہے؟ بغیر باپ کی کوئی بیٹی دیکھی ہے؟ بغیر باپ کی کوئی اولاد دیکھی ہے؟ تو حضور نے کہا، یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، مگر میرا رب قادر ہے اس بات پر کہ وہ بغیر باپ کے، بغیر ماں کے بھی کسی کو پیدا کر دے۔ پوچھا کس کو پیدا کیا؟ کہا حضرت آدم کو بغیر باپ کے، حضرت آدم کو بغیر ماں کی پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے جب وہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو بغیر باپ کے وہ پیدا کرنے پر کیوں نہ قدرت رکھتا ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میرا اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، میرا اللہ قدرت والا ہے۔ حضور اکرم سید عالم نے عیسائیوں کو یہ دلیل دی، عیسائیوں نے جب یہ دلیل کو سنا تو بحث کو بڑھایا۔ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اے محبوب، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے کہو کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ،
ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی جان کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لائیں گے، اور لانے کے بعد ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے، اور جمع ہونے کے بعد دعا کریں گے کہ اے اللہ جو حق پر ہو، اے اللہ جو حق پر ہو اسے حاصل فرما، اسے ختم فرما، اسے نیست اور نابود فرما، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضور نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مناظرہ کہاں سے لائے؟ تو بھیا ہم نے قرآن سے مناظرہ لایا ہے۔ مناظرہ حق اور باطل کے درمیان ہوتا ہے، مناظرہ صحیح اور غلط کے درمیان ہوتا ہے۔ حضور نے جب یہ آیت کریمہ ان کو پڑھ کر سنائی تو عیسائی تھوڑے گھبرا گئے، تھوڑے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا جو سردار ہے عاقب، اس کا نام عاقب تھا اور اس کو عبد المسیح کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں، جو وہ کہے گا اس کے آگے بات بڑھائی جائے گی۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے روز آپ دیکھے کہ کسی کو نہیں ساتھ میں رکھا، بلکہ دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت امام علی مقام امام حسین کا ہاتھ ہے۔ سیدہ پردے کے اہتمام سے، سیدہ پردے کے اہتمام سے مولا کائنات علی مرتضی حضور کے پیچھے چل کر آ رہے ہیں، اور تاکہ مباہلہ کرے، تاکہ مناظرہ کرے، تاکہ میدان میں جمع ہو کر حق کی حق کے معاملے میں دعا کرے جو اللہ کا حکم تھا۔ حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر حضور میدان میں آئے۔ عاقب نے دیکھا، اس عبد المسیح نے دیکھا اور اپنے عیسائی پادریوں سے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ آنے والے کون ہے؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ آنے والے کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ آنے والے کون ہے۔ عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے بڑھا رہے ہیں کہ اگر آج یہ اللہ سے دعا کریں گے، اگر آج اللہ سے یہ دعا کریں گے تو اللہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے دعا کر دے تو زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ان سے مناظرہ کینسل کرو، ان سے مناظرہ کینسل کرو، اور ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو۔ یہ جو کہتے ہیں اگر ماننا ہے تو مان لو، ورنہ ان سے بحث نہ کرو۔ حضور اکرم سید عالم سے کہا گیا تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، تم اپنی جانوں کو لاؤ، تم اپنے اہل بیت کو لاؤ، تو حضور لا کس کو رہے ہیں؟ حضور لا امام حسن کو رہے ہیں، لا امام حسین کو رہے ہیں، لا سیدہ فاطمہ کو رہے ہیں، لا مولا کائنات کو رہے ہیں۔ پتا چلا کہ حضور کے گھر والے یہ چار ہے، حضور کے اہل بیت یہ چار ہے، حضور کے گھر والے یہ چار ہے۔ حضور نے ان لاچاروں کو لا کر جمع کیا، اور جب وہ عیسائی بھاگے حضور نے کہا قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج ہم سے یہ مناظرہ کر لیتے تو تھوڑے عرصے کے اندر اللہ سارے عیسائیوں کو ختم کر دیتا اور سارے عیسائیوں کو زمین دوڑ کر دیتا، ایک بھی عیسائی زمین پر نہیں رہتا، اس لیے کہ میری دعا آسمان پر باقی اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ جب میں دعا کرتا ہوں، علی دعا کرتے ہیں، فاطمہ دعا کرتی ہے، حسن دعا کرتے ہیں، حسین دعا کرتے ہیں، تو دعا آسمان پر نہیں جاتی، باقی اجابت جھوٹا دعائے فاطمہ کو گلے سے لگا لیتا۔ اجابت کا سہلا کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھوٹا گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے
یہ سیدہ فاطمہ، یہ مولائے کائنات، یہ امام حسن، یہ امام حسین، قرآن سے بیان کیا تفسیر خزائن العرفان شریف سے، ہوا میں فائرنگ نہیں ہے، تفسیر خزائن العرفان شریف سے۔ اب آگے سیدہ فاطمہ، قسم اللہ کی، جب یہ نام زبان پر آتا ہے نا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نام زبان پر آتا ہے نا تو خشیت، خوف اور مؤدب ہو کر انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جو ساری کائنات کی جان ہے۔ سنیں کون ہے ساری کائنات کی جان؟ کون ہے ساری کائنات کی جان؟ محمد الرسول اللہ، ساری کائنات کی جان محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کا لما خلقت الارضین، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا۔ محمد کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو چاند اور سورج کو پیدا نہ کرتا۔ محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی۔ یہاں تک کہا گیا لولا لما خلقت الربوبیہ، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بھی نہیں کہتا، اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہوں، سمجھ لے آپ، بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہوں، سمجھ لے کہ محمد کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوتی۔ پتا چلا حضور ہے تو آسمان ہے، حضور ہے تو زمین ہے، حضور ہے تو چاند ہے، حضور ہے تو سورج ہے، حضور ہے تو ستارے ہے، حضور ہے تو ہم اور آپ ہے، حضور ہے تو قرآن ہے، حضور ہے تو تمام چیزیں موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے انہی کے دم قدم سے باقی عالم میں بہا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہیں عالم نہیں۔ پتا چلا حضور آسمان کی جان ہے، زمین کی جان ہے، چاند و سورج کی جان ہے، ہر شے کی جان ہے، ہر ذرے کی جان ہے، جانے جانے کائنات ہے، جانے کائنات ہے، جانے کائنات ہے، حضور سارے کائنات کی جان ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آؤ چلو دربار رسول میں، اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، تمہارا عقیدہ سلامت ہے اور اہل بیت نبوت پاک کی محبت میں آئے ہو تو آؤ چلو دربار رسول میں چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کا بھی بومی یا رسول اللہ، آپ ساری کائنات کی جان ہے سرکار، آپ ساری کائنات کی جان ہے سرکار، آپ ہے تو کائنات ہے، آپ ہے تو زمین و آسمان ہے، آپ ہے تو ملائکہ ہے، آپ ہے تو ظلمہ ہے،
آپ ہے تو جنت ہے، آپ ہے تو زمین ہے، آپ ہے تو سورج ہے، الخلق بنفسے دیگر، آپ ہے تو کائنات ہے، آپ جانے کائنات ہے، آپ جانے کائنات ہے۔ سرکار ذرا یہ بھی بتا دے کہ اگر آپ جانے کائنات ہے تو آپ کی جان کون ہے، آپ کی راحت کون ہے؟ حضور کی بارگاہ سے جواب ملا، سو میرے غلام، اگر میں کائنات جان ہوں، جان ہوں، کائنات کی جان ہوں، بے شک یہ صحیح ہے، اگر میں نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، میں کائنات کی جان ہے اور میری جان سیدہ فاطمہ ہے، میں کائنات کی جان اور میری جان سیدہ، میری جان طیبہ، میری جان طاہرہ، میری جان عابدہ، میری جان راکعہ، میری جان ساجدہ، میری جان عابدہ، یعنی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ میرا امام سمجھانا چاہتا ہے، میرا امام درس دینا چاہتا ہے، اہل بیت نبوت پاک سے جو امام نے محبت کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر یہ 500 سال کے اندر ہمیں کوئی بتا دے کہ کوئی محبت کرنے والا ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے سنو، اور تاریخ بتا رہا ہوں، کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، یا آپ کے یہ مطالعے کے دروازے کھول رہا ہوں، کتنا بھی بڑا مؤرخ ہو، کتنا بھی بڑا مصنف ہو، کتنا بھی بڑا علامہ الدہر ہو، بتائے مجھے کسی نے جان احمد کی راحت لکھا ہو؟ یہ واحد امام احمد رضا کا حصہ ہے کہ جب فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ساری کائنات کی جان محمد الرسول اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ کی جان فاطمہ ہے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ اب رافضی کیا بیان کرے گا؟ رافضی کیا بولے گا؟ جس کی اوقات نہیں سننا ہے اہل بیت کی شان کو ہم سے سن۔ میرا امام کہتا ہے جانے مسیح اپنے مسیحا کی ذات ہے، مردے جلانا ان کے حضور ایک بات ہے، کیا غم رسا وعد خدا امت نبی، آل نبی پر ہی مدار نجات۔ جس کے آنچل کو نہ دیکھا مو مہر نے، ہائے ہائے ہائے، آج کی عورتیں اگر سن رہی ہے تو سنیں، فاطمہ بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ تاریخ بتاتی ہے دنیا میں کسی نے حضرت فاطمہ کے نشان قدم کو بھی نہیں دیکھا، نشان قدم کو بھی نہیں دیکھا، وہ فاطمہ۔ اور ایک بات، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، قیامت پر ہمارا ایمان ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 7 باتوں پر، اس میں سے ایک ہے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ہم جائیں گے دنیا سے، آج نہیں تو کل۔
کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے اور قیامت میں اٹھنا ہے۔ قیامت کے اندر کون ایسی ذات ہے جو شان سے آئے گی؟ آپ کہیں گے کہ حضرت قیامت کا دن بڑا سخت اور بڑا دردناک ہوگا، بڑا خطرناک۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ ایسا وقت ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، رشتہ دار رشتہ داروں سے بھاگیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے سے پناہ مانگے گا۔ باپ بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں نے خون پلایا، خون پلایا، اور بیٹا تیرے لیے میں نے نہ حرام کو دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھا، دن رات محنت کی، پال پوس کر میں نے تجھے بڑا کیا، جوان کیا، سینے سے لگایا، تیری بیماری میں نہ سویا نہ جاگا، بس بے چین اور بے قرار رہا، آج ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ابا وہی نیکی کی مجھے ضرورت ہے اور میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی، بیٹے سے کہے گی بیٹا میں نے تجھے خونے جگر پلایا، نہ ماں اپنے پیٹ میں رکھا، نہ سکھ دیکھا نہ دکھ دیکھا، میں نے تیری پرورش کی۔ بیٹا اگر تجھے کھانسی ہوتی تھی رات بھر میں جاگتی تھی، تجھے بخار آتا تھا میں رات رات بھر جاگتی تھی، بیٹا تیرے لیے دعائیں کی، تیرے لیے منت مانگی، تیرے لیے روزے رکھے، بیٹا میں نے تیرے نام کا صدقہ دیا، بیٹا میں نے تیرا اتارا دیا، بیٹا میں نے نمازوں میں تجھے مانگا، بیٹا آج مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلے جاؤں۔ ماں کہے گی جب تو بیٹا جواب دے گا صرف اور صرف ایک نیکی کی مجھے بھی ضرورت ہے، تو مجھے دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کان کی لو تک، اور کوئی پورا، یہ پسینے کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہوگا۔ روایتوں میں آیا ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ایسا سخت دن ایک لمحے دو لمحے کا نہیں، گھنٹے دو گھنٹے کا نہیں، ایک دن دو دن کا نہیں، بلکہ یہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان العطش العطش پکارے گا، اس کا جسم بالکل ننگا ہوگا، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اندھیرا بڑا گھنا ہوگا اور بڑا گھنا اندھیرا ہوگا، انسان کا بس نہیں چلے گا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت آدم آ رہے ہیں تو خوف خدا میں ڈوب کر آ رہے ہیں، حضرت شیس آ رہے ہیں خوف خدا میں ڈوب کر آ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم آ رہے ہیں خوف خدا میں لرز کر آ رہے ہیں۔ کسی نبی کی مجال نہیں، کسی صحابی کی مجال نہیں، کسی تابعی کی مجال نہیں، کسی تبع تابعی کی مجال نہیں، کسی غوث کی مجال نہیں، کسی قطب کی مجال نہیں، کسی وقت مجدد کی مجال نہیں، جو زبان کو ہلا دے، جو زبان کو اللہ کی بارگاہ میں ہلا دے، اور کوئی کہہ دے مولا راحت دے دے، کوئی کہہ دے مولا پانی دے دے، کوئی کہہ دے مولا لباس دے دے، کوئی کہہ دے مولا کپڑا دے دے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بڑا دہشت ناک دن ہوگا، بڑا دشوار دن ہوگا۔ میرا ایمان کہتا ہے دھوپ محشر کی وہ جا، سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا، مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ آپ پوری کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، کوئی شخص نہیں آئے گا مگر روایتوں میں آتا ہے دو ذات ایسی ہے، ایک فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے گی اور ایک حوروں کے جھرمٹ میں آئے گی۔ ایک ذات جسے دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ہمارے نبی، ہمارے پیارے رسول، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے داتا، ہمارے ملجا،
ہمارے ماں باپ، ہمارے آقا، ہمارے جان، ہمارا مال جن پر قربان، ہماری اولاد جن پر قربان، ہمارا سب کچھ جن پر قربان، ہمارے ماں باپ جن پر قربان، وہ ذات جب میدان محشر میں آئے گی تو میدان محشر میں آنے کے بعد وہ ذات کا انداز ایسا ہوگا، وہ ذات جب آئے گی تو دائیں جبریل ہوں گے، بائیں میکائیل ہوں گے، اسرافیل ہوں گے، تمام فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا، اور تمام فرشتوں کے جھرمٹ میں محمد الرسول اللہ آئے گے، اور ان کے بعد اگر کوئی شخص اور کوئی ذات اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ اگر جھرمٹ میں آئے گی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میری سیدہ طیبہ طاہرہ عاقرہ زاہدہ بی بی فاطمہ ہوں گی، اور ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے اہل محشر، تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا، اب ان کی شہزادی آ رہی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ 70,000 اونٹوں کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی ہے، اور جب سیدہ گزرے گی تو جبریل بھی نگاہ جھکائے گے، میکائیل بھی نگاہ جھکائے گے، تمام حور و کلمہ بھی نگاہ جھکائے گے، اور ادب کے ساتھ کہے گے جن کے آنچل کو نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں دو ذات ایسی ہوں گی جو میدان محشر میں ایک فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے گی اور ایک حور و گرما کے جھرمٹ میں آئے گی۔ آئے آئے آئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم رائے گا چلے جائیں گے؟ ہمارا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا آنا، میرا بیٹھنا رائے گا چلا جائے گا؟ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی ان پر احسان کر دے تو اس کا بدلہ یہ سمندر کی صورت میں ادا کرتے ہیں، یہ زمین پر بھی دیتے ہیں اور قیامت میں بھی عطا کریں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدہ زہرا کی ہم منقبت اگر پڑھے تو ہم کیا رائے گا چلے؟ اور یہ سبق بے بانگے دوہل کہہ رہا ہوں، کسی باپ نے، کسی پیر فقیر نے نہیں دیا، ارے کسی سواری اٹھانے والے نے یہ سبق نہیں دیا، اور جن کے آنگوں میں، جن کے بدن میں حسین آ رہے معاذ اللہ، یہ لعنت اللہ، یہ دشمنان اہل بیت ہے، یہ دشمنان اسلام ہے، یہ دشمنان سنت ہے، جو کہتے ہمارے آم میں حسین۔ ابے ابھی تو ڈھیر چماروں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ آم میں کسی کے نہیں آتا، تو ایمان والا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ میرے آم میں، میرے بدن میں آ رہے، کسی نے نہیں بتایا مجھے، اور یہ سبق اگر مجھے کسی نے پڑھایا ہے محبت اہل بیت تو میرے امام اہل سنت نے پڑھایا، نہ کسی پیر نے، نہ فقیر نے، نہ کوئی مجاور نے۔ ابے چل، کہیں آئے کہیں گئے، ہم ایسوں کے در پر جھولیاں بھی نہیں پھیلاتے، ہم تو اس کے در پر جھولی پھیلاتے ہیں کہ دنیا کا دیا پورتا نہیں اور فاطمہ کا دیا ختم ہوتا نہیں۔ دنیا دے دے تو پورتا ہے، لیکن اگر فاطمہ اٹھا کر حسنین کا صدقہ ڈال دے، ارے ہماری پشتیں کھائے گی، قیامت آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان چیر جائے گا، مگر صدقہ حسنین ختم نہیں ہوگا۔ دیا ہے نا فاطمہ نے کہ نہیں دیا ہے؟
سیدہ یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر اگر ہم کر رہے ہیں یہ انہی کی عطا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور میرا امام کہتا ہے سنو نور بنتے نور نور بنتے پوری ادائی کے بخشی چھان ڈالو نہیں ملے گا یہ شعر. پھر میں نے کیسے کہہ دیا کہ امام نے کہا؟ ادائی کے بخشش کے تیسرے حصے میں ہے یہ. کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 بنتے حضرت. اور ایسی منقبت پھر دعویٰ کر رہا ہوں کوئی لا کر بتا دے دیکھو یہ لکھا امام سے بڑھ کر شریعت کی پاسداری میں رہ کر نہ کسی کی شان کم ہوئی بلکہ سیدہ کی شان کو ہم کیا بڑھائے. ان کی بارگاہ میں میرے امام نے خیرات پیش کیا. کہتے نور بنتے جب آپ کی بیٹی کا نام لکھا جائے گا نا تو اس کے بعد میں لکھا جائے گا بنتے سلطان بنتے انور بنتے ایوب. اعلی حضرت کہتے نور بنتے سیدہ آپ جس کی اولاد ہے وہ کیا ہے؟ نور نور بنتے نور زوجے آپ جس کی زوجہ ہے مولائے کائنات وہ کیا ہے؟ نور بنتے نور زوجے. یہاں شوہر بھی نور باپ بھی نور صرف یہاں تک ختم نہیں کیا. نور بنتے نور زوجے نور امے اولادوں کی ماں اور آپ کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے؟ نور امے نور امے نور امے نور نور دو نور ہے. ایک نور کا نام حسن ہے ایک نور کا نام حسین ہے. باپ بھی نور شوہر بھی نور اولاد بھی نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز جس کی آپ بندی ہے وہ کیا ہے؟ جس کی آپ بندی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو نور ہے. نور مطلق کی کنیز اللہ لعنا نور کا کیا تعلق کیا کنیکشن اور کیا کنیکشن ہے کہ آپ نے آپ سے جو جڑا اللہ نے اسے بھی نور کر دیا اور آپ جس سے جڑی ہے وہ تو نور ہی نور ہے. نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا کنیکشن. کیا کنیکشن ہے؟ کیسا کنیکشن ہے معلوم ہے آپ کو؟ سیدہ کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ کوئی راغزیوں کی محفل نہیں ہے. میں بولوں گا تو دائرے میں رہ کر ہی بولوں گا. کل پڑھا تھا نا تاج الشریعہ کا ایک شعر. کیا شعر پڑھا تھا؟ فتنہ تفضیلیت کا پھیلا ہے آؤ کرو چارے چار یار کی باتیں. تو سیدہ کا کنیکشن کیا ہے سنو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی دعوت کی. کنیکشن بتا 10:15 بج گئے. لگ رہا ہے کہ نہیں محفل ہو رہی ہے ایسی؟ کس کو لگ رہا ہے؟ میں تو کبھی عوام دیکھ کر بیان ہی نہیں کرتا ہوں.
کنیکشن کیا جوڑوں میں؟ بس وہ یہی ہے کہ تجھ سے در در سے سچ سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اہل بیت کی نشانی جو سر ہے نہیں مارے جاتے، عصر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کنیکشن کیا ہے سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور کی دعوت کرتے، سرکار آپ کی دعوت میرے مع اصحاب کے، صحابہ کو بھی لے آئیے گا۔ حضور نے دعوت کو قبول فرما لیا، وقت مقررہ پر حضرت عثمان غنی پہنچے، کہاں سرکار چلیے سب تیاری ہو چکی ہے۔ حضور کاشانہ نبوت سے باہر آئے، جو صحابہ تھے ان صحابہ کو لے کر چلے، جس میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے یہاں مولائے کائنات کھانا کھا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، اب اس سے بڑا اور کیا بتائے۔ مولائے کائنات بھی تھے، اب حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور بلند آواز سے کہتے 1 2 3 4 5 6۔ حضور نے مڑ کر دیکھا، فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، جتنے قدم آج عثمان کے گھر کی طرف آپ کے اٹھیں گے، ہر قدم کے بدلے عثمان ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، ہر قدم کے بدلے عثمان ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ دعوت ہوئی، حضرت عثمان غنی نے حضور کے سامنے جتنے قدم تھے ان قدم کے برابر غلاموں کو آزاد کیا، جاؤ جاؤ، آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو۔ دعوت ختم ہو گئی، تب سب اپنے اپنے گھر پر چلے گئے۔ مولائے کائنات گھر پر آئے، چہرہ تھوڑا سا اترا ہوا تھا، لوگ مجھ سے میرا سہارا پوچھتے ہیں، اے علی، یعنی وہ آپ کا پوچھتے ہیں۔ سیدہ نے پڑھ لیا چہرے کو، کہا میرے سرتاج کیا ہوا؟ کہا فاطمہ، آج بھائی عثمان نے حضور کی ایسی دعوت کی ہے کہ کاش ہم بھی حضور کی ایسی دعوت کرتے۔ سیدہ نے کہا کون سی دعوت، کیسی دعوت؟ کچھ رودات سنائیں گے، بتائیں گے؟ حضرت مولائے کائنات نے تمام رودات، پوری دعوت کی، پوری رودات سنا۔ سیدہ نے پوری رودات سنی، سر اٹھایا اور کہا میرے سرتاج جائیے حضور کو صحابہ کے ساتھ دعوت دے آئیے۔ نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا لہنا لہنا، تعلق کنیکشن۔ جائیے دعوت دے آئیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا فاطمہ کیا بات کر رہی ہو؟ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور تم صحابہ کے ساتھ حضور کو دعوت پر بلا رہی ہو۔ آؤ درے زہرا پر اے لائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ارے جائیے آپ دے آئیے، ہماری بیوی، ہماری شریک حیات، ہمارے گھر والے اگر ہوتے تو ہم تو جاتے ہی نہیں، مگر علی بھی جانتے تھے فاطمہ کیا ہے، علی بھی جانتے تھے سیدہ کا مقام کیا ہے۔
علی بھی جانتے تھے کہ اللہ نے سیدہ کو کیا مقام، کیا رفعت، کیا بلندی، کیا مقبولیت، کیا قرب خاص سے نوازا ہے۔ حضرت علی باہر نکلے، حضور کو دعوت دی۔ وقت مقررہ پر حضور صحابہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد دستر لگا دیا گیا۔ اب جب دستر لگا تو مولائے کائنات علی مرتضی انتظار کر رہے کہ سیدہ اب آواز دے گی، سیدہ اب آواز دے گی، سیدہ اب آواز دے گی، لیکن حضرت سیدہ نے ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا اور خود سرے بندگی کو جھکا دیا، اور سرے بندگی جھکانے کے بعد سجدے میں عرض کرتی ہے، مالک میں کیا کھلا سکتی ہوں، کھلانے والی ذات تو تیری ہے، میں کیا دے سکتی ہوں، دینے والی ذات تو تیری ہے۔ مولا آج تیری بندی نے تیرے نبی کی دعوت کی ہے، ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں فاطمہ پر تیرا فضل کتنا ہے، وہ جانتے ہیں فاطمہ پر تیرا کرم کتنا ہے۔ مالک مجھے رسوا نہ کرنا، مالک مجھے رسوا نہ کرنا، مالک مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ تمام اصحاب بیٹھے ہیں، دستر لگ چکا ہے، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن گھر میں تیل نہیں جس سے چراغ جلایا جا سکے۔ تو جانتا ہے مگر مولا تو رزاق حقیقی ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سیدہ نے اسی سجدے سے دنیا والوں کو پیغام دیا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، جو باہر کھو گیا وہ اندر کو تلاش کر، جو گم ہے تیری آنکھ کا وہ منظر تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا یہ دنیا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، دنیا تیری بدل دے، دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ سیدہ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا۔ فاطمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب دیکھ جو میں نے چڑھائی تھی چولہے پر کیا وہ بھری ہے یا خالی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو آواز دیتی ہے، اے میرے سرتاج ذرا خانہ خاص میں آنا۔ مولا کائنات خانہ خاص میں گئے، اندر گئے، کہتے ہیں سیدہ حضور آ گئے ہیں، تمام صحابہ جمع ہے، دستر لگ چکا ہے، گدا بھی منتظر ہے، خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سیدہ سب انتظار کر رہے، کھانا پیش کرو۔ حضور انتظار کر رہے ہیں، اصحاب انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ نے کہا وہ جو دیگچی، وہ جو چولہے پر رکھا ہوا برتن ہے وہ اٹھا کر لے کر چلے جائے۔ دیکھا نہیں، رکھا تھا خالی، مگر اسے کھول کر نہیں دیکھا کہ بھرا کیا خالی کے خالی ہے۔ کہا کہ جائے لے کر جائے اور حضور کے سامنے رکھ دے، اور جب وہ اٹھایا مولا کائنات سے تو گرم گرم تھا، طاقت سے اٹھا کر لے کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور مسکرانے لگے، ایک چیز کو کھولا، خوشبو آ رہی ہے۔ تمام صحابہ کہتے سرکار ایسی خوشبو تو ہم نے اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں، جیسی سیدہ کے گھر سے، جیسی اس کھانے سے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا چلو کھانا کھاؤ، چلو کھانا شروع کرو۔ کھانا شروع کر دیا گیا۔ دوران طعام حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ، اے میرے غلام، بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کیا فرما رہے، بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ سرکار ہم تو غلام ہے، ہم تو باراتی ہے، دولہے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں،
جس نبی نے ہمیں خدا کا پتہ دیا ہے اب وہی یہ کھانے کا بھی پتہ دے دے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی قربت اور سیدہ فاطمہ کا مقام دیکھو آپ۔ حضور نے جب یہ کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر کا کھانا نہیں ہے، فاطمہ نے یہ کھانا جنت سے منگایا ہے۔ فاطمہ نے یہ کھانا جنت سے منگایا ہے۔ اللہ رے نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا، فاطمہ نے جنت سے یہ کھانا منگایا ہے۔ تمام صحابہ خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ اب ایک دعوت تو ہو گئی، ایک دعوت باقی تھی، اور وہ دعوت کون سی تھی؟ وہاں قدم پر غلام آزاد ہوئے تھے۔ اب یہاں کیا ہونا، یہاں کیا بنے گا، یہاں کیا چاہیے؟ اب دوبارہ سیدہ سجدے میں جھکتی ہے، عرض کرتی ہے مولا عثمان غنی نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا، تیری بندی کے پاس غلام تو نہیں ہے، باندیا تو نہیں ہے، ہم تیری رضا میں راضی ہے، ہم تیری رضا میں راضی ہے، تو جس حال میں رکھے مولا ہم راضی ہے، تنگ دستی دے تیری مرضی، امیر کر دے تیری مرضی، غنی کر دے تیری مرضی، مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، ہم صرف تیرے محتاج رہنا چاہتے ہیں۔ سیدہ نے دوبارہ سجدے میں سر رکھا اور کہا مولا عثمان نے ہر قدم پر غلام کو آزاد کیا، اب میرے پاس تو غلام نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک میرے حضور کے امتی کو جہنم سے آزاد کر دے، ہر قدم پر جہنم سے آزاد کر دے۔ ادھر اللہ سے باتیں چالو ہے، شروع ہے، ادھر جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آج جتنے قدم آپ کے فاطمہ کے گھر کی طرف بڑھے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ نے جہنم سے ایک آپ کے غلام کو آزاد کر دیا۔ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، مگر اتنی بڑی شان کے باوجود، اتنی بڑے مقام کے باوجود سیدہ کا کوئی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک سجدے میں سیدہ پوری رات گزارتی تھی اور کہتی تھی مولا ایک رات تو ایسی لمبی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے، ابھی تو سجدے میں سر رکھتی ہوں کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ کا مقام دیکھو آپ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کہا اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے ساری جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا اس بات پر تو راضی نہیں؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں کہاں کوئی شکوہ کرتی ہوں، میں کہاں کوئی گلہ کرتی ہوں، میرے رسول، میرے والد، میرے آقا، میں اس بات پر راضی ہوں۔ حضور نے جب یہ کہا تو ساری جہان کی عورتوں کی سردار ہے، تو حضرت فاطمہ نے کہا مریم کا کیا حال ہے، حضرت مریم کا کیا حال ہے، وہ بھی تو بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ اور مقام خاص میں رہنے والی اور قرب خاص میں رہنے والی بندی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ اپنی زمانوں کی عورتوں کی سردار ہے اور تو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ زمین کے اوپر جتنی عورتیں آج تک ہوئی اور قیامت تک ہوں گی، ساری عورتوں کی سرداری اللہ نے تجھے عطا کی ہے، اور جنت میں بھی ساری عورتوں کی سرداری اللہ تجھے عطا کرے گا۔ تیرے بچوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ہے، تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنائی گئی ہے۔ آپ سوچے نا یار، پورا گھرانہ جس کا جنت میں ہے اور جنت کے اندر حکومت کرے گا، اس گھرانے کی شان یہ فقیر حقیر اپنی سراپا تقصیر کیا بیان کرے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل بیت وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد وہ عورت ہے جو ایک مہینہ
पाक रहती थी। हजरत फातिमा कभी नापाक नहीं हुई। समझने वाले समझ गए होंगे और सुनने वाले सुन भी रहे होंगे। अल्लाह ने हजरत फातिमा को हर नापाकी से दूर रखा था, हर नापाकी से पाक रखा था। आपको तय्यब और ताहिर बनाया था। कभी कोई औरत एक महीना पाक नहीं रह सकती। कुछ अय्याम ऐसे आते हैं कि नमाज मुआफ हो जाती है, सजदा मुआफ हो जाता है, तिलावत मुआफ हो जाती है, तमाम चीजों की रुखसत हो जाती है। मगर सैयदा फातिमा का आलम यह था कि हजरत सैयदा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को असर के बाद पैदा करती है। इमाम हसन असर के बाद पैदा होते हैं और उसी वक्त जब थोड़ी देर के बाद मगरिब का वक्त आता है तो फातिमा मुसल्ला बिछाकर मगरिब की नमाज अदा करती है। मैंने पूछा, सैयदा ये क्या मामला है, कहाँ गुलाम? हुजूर की हदीस पर, हुजूर की हदीस देख, हुजूर की हदीस, हुजूर के कौल को उठा। मेरे आका ने फरमाया, जिसे जन्नती हूर दुनिया में देखना है वो मेरी फातिमा को देख ले, वो मेरी सैयदा को देख ले, वो मेरी तय्यबा को देख ले, वो मेरी राबिया को देख ले। आप सोचेंगे कि असर के बाद बच्चा पैदा हो रहा है और जब मगरिब का वक्त आ रहा है, अरे कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की छुट्टी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की छुट्टी हो जाती है। मगर यहाँ तो मामला ये है, असर बाद इमाम हसन पैदा होते हैं और मगरिब की नमाज सैयदा मुसल्ले पर अदा करती है। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा, क्या बात रजा। अरे यार वहां तक पहुंचो, क्या बात, ये नहीं कहा क्या बात, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और फरमाते हैं नूर बिनते नूर सौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहना नूर का। कभी नूर नापाक होता है क्या? कभी नूर नापाक होता है क्या? नूर तो पाक था, पाक है, पाक रहेगा। सैयदा पाक थी, सैयदा पाक है और सैयदा पाक रहेगी। सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया में उन 4 लोगों में से एक है जो सबसे ज्यादा रोए। हुजूर के विसाल के बाद सैयदा को बड़ा दुख हुआ। हुजूर ने उसी वक्त कह दिया था, अलालत के वक्त कान में कहा, सैयदा रोई, फिर कहा खुश हुई। आयशा सिद्दीका ने पूछा, हुजूर ने आखिरी वक्त में क्या कहा था? कहा था करीब है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तो मैं रोने लगी थी। फिर हुजूर ने कहा, ऐ फातिमा, मेरे घर वालों में तू ही मुझसे सबसे पहले आकर मुलाकात करेगी, मिलेगी। हुजूर के वसाले ज़ाहिरी के बाद 6 महीने तक हजरत फातिमा हयात रही और आपका उसी गम में, हुजूर के गम में आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ। विसाल से पहले ये जो जनाजे आज हम देखते हैं ना, औरतों के जनाजे इस तरीके से ले जाए जाते हैं, चादर उड़ाकर, फिर वहां भी कब्र के पास भी चादर उड़ाकर रखा जाता है जब तक उसकी तदफीन ना हो। हुक्म दिया गया, औरत अगर मुर्दा है तो उसके घर वाले ही कब्र में उतरेंगे, उसके घर वाले ही हाथ लगाएंगे। मगर हमारी जिहालत हमारी कौम की के कोई भी हाथ लगा रहा है, कोई भी उतार रहा है, जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम है, वही शख्स उतर सकता है, वही शख्स कब्र मैयत को हाथ लगा सकता है, जनाजे को कांधा सब दे सकते हैं। मगर मसाइल भी सीख लिया करो, घर वाले उतरेंगे। ये जो सारा सिस्टम आप देख रहे हैं ना, इसकी मोजी सैयदा फातिमा है।
سیدہ فاطمہ نے انتقال سے پہلے غسل کر لیا اور انتقال کے پہلے غسل کر لیا اور مولائے کائنات کو بلا کر کہا اے میرے سرتاج قریب ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور میں ایک جہان سے دوسرے جہان چلی جاؤں گی، میں غسل کر چکی ہوں، مجھے دوبارہ غسل کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب میرا جنازہ نکالے تو اس انداز سے نکالنا کوئی فاطمہ کے نہ چہرے کو دیکھ سکے نہ کوئی فاطمہ کے پیر کو دیکھ سکے، جسم کے کوئی حصے کو سیدہ کے نہ دیکھ سکے۔ سیدہ نے پوری وصیت کی، حضرت مولا کائنات نے اسی غسل کے ساتھ سیدہ کا جنازہ پڑھا اور سیدہ فاطمہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، اور اسی حالت میں سیدہ فاطمہ کو تدفین کیا گیا۔ آپ سوچیں گے لاکھ انسان غسل کر لے، نہا لے، دریا میں بھی مرے، تب بھی باہر نکال کر اسے غسل دینا پڑے گا، یہ مسئلہ ہے، یہ قانون ہے۔ پھر میں وہی آ جاؤں گا، نور کبھی نور کبھی نور کبھی آلودہ نہیں ہوتا، نور کبھی گندا نہیں ہوتا، نور کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ سیدہ طاہرہ طاہرہ تھی، طاہرہ ہے، طاہرہ رہے۔ آپ کے بڑے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، میرا گلا بھی دکھنے لگا، سلطانیہ اور ٹھنڈا برس پلا دے رہے اثر میں روزہ۔ آج سیدہ کی محفل تھی، ہم دعا کرتے کہ سیدہ کی بارگاہ میں یہ محفل ہماری قبول ہو جائے، اور اللہ سیدہ کی برکات، ان کے حسنات، ان کے شہزادوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈالے۔ کل انشاءاللہ بدھ، جمعرات، جمعہ کا آخری بیان رہے گا نا، جمعہ کی 10 تاریخ آ رہی ہے، جمعہ کا آخری بیان رہے گا، تو ہمارے پاس ابھی 3 دن باقی ہیں۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 3 دن باقی ہیں۔ کل حسنین کی بارگاہ میں چلے ہے نا، پھر 9 تاریخ کو کچھ سواری والوں کی سواری بھی اٹھائیں گے، ہاں ہم بھی سواری اٹھاتے بھائی، تم ڈنڈے کی سواری اٹھاتے ہو، ہم تمہاری سواری اٹھاتے ہیں، یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے۔ کئی دشمن ہو گئے میرا کسی سے کوئی لینا دینا، ہاں بس اتنی عادت میں اب کہ بھائی جس سے اگر جم نہیں رہا ہے تو اس سے دوری بنائے رکھ لو، بس۔ کئی میرے مخالف ہو گئے، اہل بیت پاک نبوت کی وجہ سے اگر پتھر کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ سنا ہوگا نا، جے پال نے پتھر کس پر ڈالا تھا؟ غریب نواز پر۔ کس پر پھینکا تھا پتھر؟ گئے نہ دیکھے نا وہ پتھر متی میں تارا گڑھ کا، جے پال نے اس کے لوگوں پر کیوں پتھر نہیں ڈالا، غریب نواز پر کیوں پتھر پھینکا؟ غریب نواز اسے کلمہ حق کی دعوت دے رہے تھے، وہ بات پسند نہیں آئی تو کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، تو غیبت کرنا شروع کر دیا، کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، بدنام کرنا شروع کر دیا، کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، پتھر پھینکا۔ اگر ہم پر پتھر آ رہا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ہم حسینی ہیں، اگر سواریوں کی وجہ سے گالیاں کھا رہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ یہ ڈھول تاشے ہم نہیں بجاتے بھیا، ہاں یہ ماتم ہم نہیں کرتے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ قرآن نے ہمیں روک لیا ہے ماتم کرنے سے،
قرآن نے ہمیں روک لیا ہے ماتم کرنے سے. حسن زندہ ہے ماتم مت کرنا، حسین زندہ ہے ماتم مت کرنا، سودا زندہ ہے ماتم مت کرنا. اور جو ماتم کرے گا وہ انہیں مردہ سمجھ کر کرتا ہے. ہم زندوں کا ماتم کیوں کرے؟ بلکہ حسین تو ایسے زندہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.